بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 9 یعنی 9 اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا ترجمہ اور گرامر کے لحاظ سے، وہ حل کر کے پھر اس رکوع کی انشاءاللہ تفسیر پیش کروں گا۔ یہاں تک بات چلی تھی اولا یعلمون، آیت نمبر 77، کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو بھی جو یہ چھپاتے ہیں اور ان چیزوں کو بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ہم صرف ترجمہ چل رہا ہے، ابھی تفسیر ابھی شروع نہیں کی ہے میں نے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، امیون، امی عربی میں کہتے ہیں اس کو جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ ان میں بہت سے لوگ امی ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے یعنی تورات نہیں جانتے وہ، الا مگر کیا جانتے ہیں، امانیہ، کچھ تمنائیں جانتے ہیں۔ امانیہ اصل میں تھا، یہ جمع ہے امنویہ کی۔ اس پر میں ایک اور دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں تفصیل سے کہ عربی میں جو افعولہ کا لفظ ہے نا، افعولہ کے وزن پر جو آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ما یفعل بہ۔ اور زیادہ گاڑی ہو گئی بات، جیسے اعجوبہ، اعجوبہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کے ذریعے تعجب ہو۔ اضحوکا، ضحک سے نکلا ہے، ضحک ہنسی کو کہتے ہیں، اضحوکا لطیفوں کو کہتے ہیں، وہ چیز جس کے ذریعے ہنسا جائے۔ تو امنویا، وہ چیز جس کی تمنا کی جائے یا جس کے ذریعے امیدیں لگائی جائیں، تمنا سے نکلا یہ لفظ نا، امنویا۔ تمنا میں بھی میم نون یا آتا ہے نا، اس میں بھی میم نون یا، تو اس کی جمع آتی ہے امانی۔ جیسے اعجوبہ، اس کی جمع آتی ہے اعاجیب۔ اضحوکا اضاحیک، اغلوطا اغالیط۔ سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو رٹا لگا کے یاد کر لیں۔ امانیہ کہتے ہیں تمناؤں کو بس۔ ان میں بہت سے امی ہیں جو کتاب نہیں جانتے مگر کچھ تمنائیں جانتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، تفسیر میں بتاؤں گا۔ وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہیں یہ لوگ، ان کا معنی نہیں بھی آتا ہے، اور نہیں ہیں یہ الا مگر یظنون، صرف گمان کرتے ہیں، ظن یظنون، گمان، صرف گمان کرنے والے لوگ ہیں۔ فَوَيْلٌ، پس تباہی ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو کتاب یعنی تورات لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر، یقولون، کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی اور نسبت کر دیتے ہیں اللہ کی طرف، لیشتروا بہ، تاکہ اس کام کے ذریعے خریدیں یعنی کمائیں، ثمناً قلیلا، چند ٹکے، تھوڑا سا نفع دنیا کا کما لے۔ فویلن، پس تباہی ہے، لہم، ان لوگوں کے لیے، مما اصل میں تھا من الگ ہے، ما الگ ہے، تو ملا کے مما ایک کر دیا۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، من، اس چیز سے، ما، وہ چیز، کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں، یعنی اس چیز کی وجہ سے ان کے لیے تباہی ہے۔ وَوَيْلٌ، اور تباہی ہے، لہم، ان کے لیے، مما یکسبون، اس چیز کی وجہ سے بھی جو یہ کماتے ہیں، جو یہ لکھتے ہیں اس کی وجہ سے بھی تباہی، اور جو یہ اس لکھنے کی وجہ سے کما رہے ہیں اس پر بھی ان کے لیے تباہی ہے۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار، تمسا اصل میں تھا مساسا یمسوسو، اس کا معنی ہوتا ہے چھونا، مس کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مس کیا، ہاتھ لگانا کسی چیز کو۔ تو یمسوسو کو پڑھا جاتا ہے یمسو، اور مؤنث کے لیے تمسو، جیسے یضربو کا معنی وہ مارتا ہے، تضربو وہ عورت مارتی ہے، تو تمسسو وہ چھوتی ہے۔ آگ کا لفظ عربی میں چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے یمسو کے بجائے تمسو، مسا یمسو، بلکہ یمسو آتا ہے، مسا یمسو، یمسسو آتا ہے، یعنی سمیع یسمعو کی طرح یہ۔ وقالو، یہ کہتے ہیں، لن تمسا، ہرگز نہیں چھوئے گی نہ ہم کو، النار، آگ، یہ یہودی کہتے تھے ہم کو آگ نہیں چھوئے گی قیامت کے دن، الا مگر، ایامن، کچھ دن، ایام تنوین ہے نا، تو کچھ دن، معدودہ، گنے چنے، عدد گننے کو کہتے ہیں، اسی سے عدد نکلا ہے یہ جو ہم عدد ہیں، کیونکہ گننے کے کام آتے ہیں نا۔ تو معدودہ، مقتولہ کی طرح، مقتولہ جسے قتل کیا جائے، معدودہ جسے گنا جائے، تو ایام کا لفظ جمع ہے، تو جمع کا صیغہ عربی میں مؤنث ہوتا ہے، اس لیے معدودہ جو اس کی صفت ہے وہ بھی مؤنث ہے، معدود کے بجائے معدودہ۔
تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گنے چنے دن۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اتخذتم، اتخذتم اصل میں تھا اتخذتم، اتخذتم تھا اکتسبتم کی طرح، اکتسبتم، اکتسبتم کا معنی تم نے کمایا، جیسے ضربتم تم نے مارا، تو اتخذتم تم نے پکڑا، اخذ کا معنی پکڑا ہوتا ہے نا، تم نے پکڑا یا تم نے لیا۔ تو جب شروع میں آ لگایا نا، آ کا معنی ہوتا ہے کیا، تو وہ الف سائلنٹ ہو گیا، اور ایسا سائلنٹ ہوا کہ وہ لکھنے سے بھی لکھا بھی نہیں ہے اس کو، یعنی بعض دفعہ اس کو لکھنے میں بھی نہیں لے کر آتے، تو ورنہ اصل میں تھا اتخذتم، پڑھا جاتا ہے اتخذتم، تو کیا تم نے عہد کر رکھا ہے عند اللہ، اللہ کے نظر میں، عہدن کوئی عہد، یعنی اللہ سے تم نے کوئی عہد اخذ کیا ہوا ہے، کوئی عہد لیا ہوا ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ تمہیں تھوڑے دن آگ چھوئے گی۔ اگر ایسا ہے فلن یخلف اللہ، تو ہرگز اللہ خلاف نہیں کرے گا عہدہ، اپنے عہد کے، یعنی اگر تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لیا ہوا ہے کہ تمہیں آگ 2-4 دن نہیں چھوئے گی، تو اگر واقعی ایسا ہے فلن یخلف، اخلاف کہتے ہیں خلافی کو، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا وعدہ خلافی مت کرو، تو اخلاف کا معنی اخلف یخلف، اخلافاً وعدہ خلافی کرنا، دیکھو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا یہ لفظ، فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ اپنے عہد کے کبھی خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون، یا پھر یہ بات ہے کہ تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر، ما وہ چیز، لا تعلمون جو تم خود بھی نہیں جانتے، یا تو ایسا ہے کہ اللہ سے تم نے عہد کیا تو پھر تو اللہ عہد کو پورا کرے گا، یا پھر ایسا ہے کہ تم اللہ کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کر رہے ہو جو اللہ نے، جو تمہیں خود بھی پتہ ہے کہ اللہ نے نہیں کہی ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، بلا کا معنی کیا ہوتا ہے، وائی ناٹ، جسے انگلش میں کہتے ہیں، بھائی کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ تم یہ کہہ رہے ہو ہمیں آگ تھوڑے دن چھوئے گی، تو یہ کس نے کہہ دیا تمہیں، کیوں تمہیں ہمیشہ آگ نہیں چھوئے گی؟ کیونکہ اللہ کا اصول یہ ہے، من کا سبا، وہ شخص جس نے کمایا، سیئۃً گناہ، سیئۃً گناہ کو کہتے ہیں، اس کے اپوزٹ ہے حسنۃً، حسنہ، تو جس نے بھی برائی کو کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ، اور احاطہ کر لیا بِهِ اس شخص کا، خطیئتہ اس برائی نے، اس کی تفسیر میں بتاؤں گا کیا مطلب ہے اس کا، خطیہ برائی کو کہتے ہیں، غلطیوں کو کہتے ہیں، احاطت اصل میں تھا احوطت، اکرمت کی طرح، احاطہ کرنا، تو اللہ فرماتے ہیں جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، فَأُولَئِکَ، تو یہ لوگ ہیں اصحاب النار، آگ والے لوگ ہیں یہ، ہم فیہا خالدون، یہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، 4-8 دن کی بات نہیں ہے یہ، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے لوگ، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو رکوع نمبر جو 9 تھا اس کا ہم نے لفظی ترجمہ پڑھ لیا اور تھوڑی تھوڑی گرامر، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں آپ کو پتہ تھا کہ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، بعض علماء نے لکھا ہے یہ ایک ہی واقعہ ہے جس کو تقدیم و تاخیر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب اس واقعے کا دوسرا جز ہے، اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تم سے کسی انسانی جان کا قتل ہو گیا، جو میں نے پچھلے رکوع میں بتایا تھا نا کہ ایک آدمی نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا تھا، مفسرین نے لکھا ہے تو وہ نہیں مانا تو اس نے ابا کو ہی مار دیا، اب چند لوگوں کو پتہ تھا قاتل ہی ہے مگر چھپاتے پھر رہے تھے، تو اللہ نسبت قوم کی طرف ہی کرتے ہیں کہ تم نے قتل کیا، تو یہ نہیں کہ ساری قوم نے قتل کیا، لیکن قوم کا ایک فرد تھا تو نسبت قوم ہی کی طرف کی جاتی ہے، جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں نا مسلمان، تم مسلمان تو یہ کرتے ہو، تو سارے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، چند لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نسبت ایسے موقع پہ سب کی طرف ہی کی جاتی ہے پھر۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا اور پھر اس میں جھگڑا کرنے لگے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ نکالنے والے تھے اس چیز کو جو تم چھپا رہے تھے، اللہ نے ارادہ کر لیا تھا میں خود قاتل کا پتہ بتاؤں گا، اس کا طریقہ اللہ نے یہ بتایا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس گائے کے ایک حصے کو، گائے کا جو ہے نا ذکر اس لیے کہ پیچھے گائے کا تذکرہ ہو چکا ہے نا، تو اس لیے اس کا دوبارہ نام نہیں لیا گیا کہ اس گائے جو تم نے ذبح کی ہے نا اس کا ایک حصہ بِبَعْضِهَا، اس میت کے ایک حصے پہ مارو۔ اب دیکھیں قرآن نے آگے تفصیل نہیں بیان کی، اب آگے تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے مارا، تو جب مارا تو مقتول زندہ ہو گیا، مقتول جب زندہ ہوا تو اس نے قاتل کا نام بتا دیا اشارہ کر کے یہ ہے میرا قاتل، اور وہ قاتل پکڑا گیا اور اس کو قصاصاً قتل کر دیا گیا۔
اتنا نہیں ہے یہ بلکہ ڈائریکٹ قرآن یہاں سے بات شروع کر رہا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. اس کو عربی میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں صنعت اندماج. مشکل لفظ ہے یہ، یاد کر لیں تو اچھا لگے گا ذرا. اندماج، جیسے میں نے بتایا تھا نا ایک صنعت مشاکلت، کہ کسی کو اسی کے الفاظ میں جواب دینا، جبکہ آپ ان الفاظ سے وہ معنی مراد نہیں لے رہے جو سامنے والا مراد لے رہا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ بھی دھوکہ دیتا ہے. حالانکہ اللہ تو دھوکہ نہیں دیتا، لیکن ان کو انہی کی جس لفظ کی نسبت ان کی طرف کی گئی نا انہی الفاظ میں جواب دیا گیا. تو یہ ایک خاص موقع پہ تو یہ کلام اچھا ہوتا ہے، ایسے ہی آپ کسی کی طرف دھوکے کی نسبت کر دیں تو یہ اچھا نہیں ہوتا. اس کی میں نے مثالیں بھی دی تھیں. تو ایسے ہی یہ اصطلاحات ہیں، ان کو یاد کر لیں گے تو ذرا ایک اچھا لگے گا، نہیں یاد کرتے تو بھی ٹھیک ہے. تو اندماج کہتے ہیں کہ واقعے کو درمیان میں بہت سے واقعے کے جز کو حذف کر دینا اور اس کی ڈیٹیل بیان نہ کرنا. اس لیے بیان نہ کرنا کہ اگلا جو لفظ آ رہا ہوتا ہے نا اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ درمیان میں ہوا کیا ہے، تو اس لیے قرآن اس کو حذف کر دیتا ہے. اور حذف کرتا کیوں ہے؟ میں نے بتایا کہ قرآن کا مقصد قصے کہانیاں سنانا نہیں ہے. یعنی اب قرآن آپ کی عقل پہ چھوڑ دیتا ہے کہ اب خود سوچ لو کیا ہوا ہوگا. اللہ نے ذبح کروائی اس لیے کروائی کہ یوں مارو، اور اللہ تو چاہتا تھا کہ اس سے قاتل کا پتہ چلے. تو ظاہر ہے اسی وجہ سے اللہ نے کیا کہ قاتل کا پتہ چلے. تو یہ جب ہی ہوگا جب قاتل کا پتہ چلا بھی تو ہوگا نا، وہ مردہ اٹھا ہوگا. تو اللہ نے اگلا جملہ کیا کہا؟ اس طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ اس سے پیچھے واقعہ محذوف ہے. وہ واقعہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایسا کیا اور مردہ زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا. تو پھر اللہ نے فرمایا کذالک، اس طرح سے یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. یہ صنعت اندماج کا بڑا اپنا ایک لطف اور مزہ ہے. بہت سے واقعات میں ہم دیکھیں گے کہ یہ آئے گا. جیسے سورہ مریم میں آپ دیکھیں، بڑا مزہ آتا ہے جب اس طرح سے آدمی قرآن پڑھتا ہے نا، درمیان میں اللہ بہت سارے واقعات کو حذف کر کے بالکل آگے لے جاتے ہیں تو اس سے پچھلا واقعہ خود ہی ذہن میں آ جاتا ہے. اس میں خاص قسم کی بلاغت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے سورہ مریم میں ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی مجھے اولاد چاہیے، پھر اللہ نے کیا کیا کہ خوشخبری سنا دی کہ آپ کو اولاد ملے گی. زکریا علیہ السلام نے کہا میرے اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ میں نے بھی تو تجھے پانی سے پیدا کیا، تجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا. تو زکریا علیہ السلام نے کہا مجھے کوئی نشانی بتا دو. اللہ نے فرمایا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ اے زکریا جب آپ کی بیوی کو حمل ہوگا نا تو 3 دن کے لیے آپ کی زبان بند ہو جائے گی. اب اس واقعے کو بیان کر کے قرآن کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تو کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. اب عجیب آدمی حیران ہوتا ہے، بھائی ہونا تو یوں چاہیے نا کہ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ جب آپ کی بیوی کو حمل ہوگا تو آپ کی زبان 3 دن کے لیے بند ہو جائے گی. یہ ایک سائن ہوگا کہ آپ کی زوجہ کو حمل ہو گیا اور آپ کی اولاد ہو جائے گی. اب تو پھر 9 مہینے لگے اس میں. پھر قرآن یوں بیان کرتا، پھر اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا، پھر وہ باپ نے اس کی پرورش کی، پھر وہ بڑا ہوا، پھر وہ جوان ہوا، اور پھر اس کو اللہ نے کتاب دی، وحی دی، اور پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ یہ جو کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے اس کو مضبوطی سے تھامو. تو یہ پورے واقعے کو قرآن نے حذف کر دیا. اس لیے قرآن نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. بھائی ٹو دا پوائنٹ بات قرآن کر رہا ہے کہ ہم نے زکریا علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی زبان بند ہو جائے گی اور یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ کے بچہ پیدا ہونے والا ہے. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. یعنی قرآن نے بتا دیا اب یحییٰ پیدا بھی ہو گئے ہیں، جوان بھی ہو گئے ہیں، اور اب قوم میں تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور اللہ بھی ان کو حکم دے رہا ہے. تو یہ بڑا مزہ آتا ہے قرآن میں اس طرح کی جب واقعات انسان پڑھتا ہے تو بہت ایک لطف آتا ہے کہ بھئی وہ سارا واقعہ جو ہے نا ہو گیا، اب ٹو دا پوائنٹ بات کی طرف آؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تمہیں عقل حاصل ہو. اس میں ایک فقہی مسئلہ بھی ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ 2 آدمیوں کی گواہی کے بغیر کسی کا دعویٰ یاد رکھیں نہیں سنا جاتا، یعنی دعوے کو سچا نہیں مانا جاتا. اگر فقہا لکھتے ہیں کہ آج ایسا ہو کہ ایک آدمی کو قتل کیا گیا
اور اس کو قتل کیا گیا، لیکن وہ مرنے لگا اور مرنے سے پہلے اس نے بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، تو شرعاً اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا. اس کو 2 گواہ پیش کرنے پڑیں گے کہ میرا قاتل فلاں ہے. پھر اس کے بعد وہ زندہ رہے یا مر جائے وہ اس کی وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ صرف دعوے سے قبول نہیں کیا جاتا. اس پہ دعوے یعنی صرف کسی کے دعویٰ کرنے سے اس کے دعوے کو کبھی قبول نہیں کیا جاتا، ورنہ کوئی بھی کسی پہ بلی ڈال دے. اس کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. جیسے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں فلاں نے میرے پیسے کھائے ہیں، تو دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے، تو مجھے 2 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. تو اسی طرح اگر میں یہ کہتا ہوں مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، تو یہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پہ الگ سے 2 گواہ پیش کیے جائیں گے. ہاں یہ تفتیش میں ضرور کام آئے گی یہ چیز، کہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ مرنے سے پہلے اگر بتا دے کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، تو گورنمنٹ اس قاتل کو جس کو وہ یعنی الزام لگا رہا ہے اس کو اٹھا سکتی ہے تفتیش کے لیے، کہ بھئی تم پہ الزام لگائے تو اب ذرا ہم چترول لگا کے یا ویسے کسی اور طریقے سے تفتیش کے کام، تفتیش میں یہ تو مددگار یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس سے قتل ثابت نہیں ہوتا. تو یہاں جو اللہ نے یوں کیا کہ مقتول کو زندہ کیا اور مقتول نے نام بتایا کہ اس نے قتل کیا اور اس دعوے کو حجت مانا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سب وحی کے ذریعے ہو رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کام خود نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ کے کہنے سے کر رہے تھے. تو ظاہر ہے اللہ غلطی نہیں کرتا، تو اللہ نے جب مقتول کو زندہ کیا اور مقتول کی زبان سے یہ کہلوایا، تو یہ اللہ کے کہلوانے کی وجہ سے قاتل کو سے پھر قصاص لیا گیا ہے. ورنہ نارملی اگر کوئی آج مردہ زندہ ہو کے کہنا بھی شروع کر دینا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا ہے، تو اس کی بات کا شرعاً اعتبار بالکل بھی نہیں ہے. اول تو مردے زندہ ہوتے نہیں، مگر کوئی کرامت کے طور پہ کوئی زندہ ہو جائے تو بھی اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ ہم یقین یا تو گواہوں کے ذریعے کریں گے یا وحی کے ذریعے. اب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب ہمارے پاس گواہوں کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، اتنا بڑا واقعہ دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی پھر بدعمالیاں تم سے، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد بھی. تو اللہ نبی کے دور میں جو یہودی اور آج بھی جو یہودی ہیں ان کو ان کے باپ دادا کے واقعات سنا رہے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال رہے ہیں ماضی میں. فرمایا اتنے سخت ہو گئے کہ فہی کالحجارہ، یہ پتھر کی طرح ہیں. جیسے پتھر کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتا. دیکھیں بارش ہوتی ہے، زمین نرم ہو جاتی ہے، ہوائیں چلتی ہے، درخت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، اثرات قبول کرتے ہیں نا. لیکن جو بڑے بڑے چٹانوں پہ پتھر ہوتے ہیں ان پہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں تم نے بھی اتنی اللہ کی طرف سے نشانیاں دیکھی مگر تمہارے دل کسی بھی بیرونی اثر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ پتھر کی طرح ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. کیوں سخت ہیں اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ پتھر بھی ایسے جامد نہیں ہوتے کہ اس میں کوئی خیر ہی نہ ہو، بلکہ پتھروں کی 3 قسمیں اللہ نے بیان کی. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، یعنی وہ بھی بیرونی اثر کو قبول کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ دنیا کو سیراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ چشمے پھوٹتے ہیں، لوگ ان سے سیراب ہوتے ہیں. تمہارے دلوں سے علم اور حکمت کے چشمے بھی نہیں پھوٹتے، یعنی تمہیں تو لوگوں کا قائد بن کے ان کو گائیڈ کرنا چاہیے تھا اور علم اور حکمت کی باتیں ان کو بتانی چاہیے تھی. تم خود اتنے سخت ہو گئے ہو، تم خود ہدایت پر نہیں ہو، دوسروں کو کہاں سے ہدایت دو گے؟ تو تم پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہیں. فرمایا اور پتھر کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، پتھر بعض دفعہ چشمے نہیں پھوٹتے اس سے، لیکن اتنا ہوتا ہے کہ وہ پھٹتا ہے اور اس سے پانی نکل آتا ہے تھوڑا سا. تو چشموں کی طرح بہہ تو نہیں رہا ہوتا پانی، لیکن تھوڑا سا پانی تھوڑے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. سفر میں ہم جاتے ہیں، بعض دفعہ پتھر پھٹا ہوا ہوتا ہے چٹانوں میں، اس میں تھوڑا سا پانی نظر آتا ہے تو کسی نہ کسی غریب کے کام آ جاتا ہے وہ پانی. تو بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا دیتے ہیں، اگرچہ امت کو سیراب نہیں کرتے، تو تم اس سے بھی بدتر ہو. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو بالکل نفع نہیں پہنچاتے لیکن ان میں بیرونی اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ لَمَا يَهْبِطُ، جو پہاڑ کے اوپر سے لڑک جاتے ہیں اللہ کے خوف سے. تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ قرآن و سنت سے یہ بات واضح طور پہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے بے جان چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ شعور رکھا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے اور ہماری عقل ابھی وہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ شعور، وہ والا شعور نہیں جو انسانوں میں ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ بیرونی یعنی ماحول کو
قبول کرنے کی اللہ نے اس میں صلاحیت رکھی ہے۔ اور احادیث سے تو یہ بات ثابت ہے، تاریخی واقعات سے بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے پر ہاتھ رکھ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کا ممبر تبدیل ہو گیا تو بہت، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ اس کھجور کے تنے سے ایسے رونے کی آواز آتی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اس تنے کو بھی ایک احساس ہوا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور ہو گئے۔ تو یہ بے جان چیزوں میں کچھ نہ کچھ اتنا نہیں ہوتا جیسے انسان میں، وہ تو معجزے کے طور پر اللہ نے اس کا بلکنا سنا دیا صحابہ کرام کو۔ احد پہاڑ کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد پہاڑ کو دیکھا نا مدینہ جاتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہاڑ تھا مدینہ کا، آج بھی قائم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی ہم سے محبت ہو گئی ہے۔ تو بے جان چیزوں کو بھی کچھ نہ کچھ لگاؤ ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ قرآن میں آتا ہے داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھا کرتے تھے تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اور پرندے بھی کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ شعور پہاڑوں میں ہے جو اللہ تعالیٰ جو معجزاتی طور پر وہ لوگوں کو بھی دکھا دیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بے جان چیزوں میں بھی۔ تو پتھر بعض دفعہ اللہ کے خوف کا اثر بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پتھر جو اتنی سخت چیز ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے خوف سے بعض دفعہ وہ لڑک جاتا ہے زمین کی طرف۔ تو اور بھی بہت سے اسباب ہوتے ہیں، ہواؤں چلنے سے بھی پتھر لڑکتے ہیں، زلزلے سے بھی، لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ پتھر کے لڑکنے کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا، محض اللہ کا خوف ہوتا ہے جو اس کو حرکت پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو اگرچہ وہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا وہ پتھر، لیکن اللہ کے خوف کے اثر سے خود تو حرکت میں آ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل یہود تھے، یہ تینوں قسم کے اثرات سے بالکل، یعنی تینوں قسم کے اثرات اس میں نہیں ہیں۔ اتنا اثر ان میں ہو جائے تورات کا، اللہ کی کتاب کا، کہ لوگوں کے لیے ایک چشموں کی طرح بن جائیں، ایسے بھی نہیں ہے یہ۔ اور اتنا اثر ہو جائے کہ دو چار لوگوں کو فائدہ پہنچا دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور اتنا اللہ کی آیات کا ان پر اثر ہو جائے کہ لوگوں کے لیے فائدہ تو نہ پہنچائیں، خود اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دیں، کوئی حرکت پیدا کر دیں، وہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ آیت ہر اس شخص کے بارے میں ہے جس پہ قرآن یا اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات میں دلائل رکھے ہیں، ان دلائل سے جو ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوتا، اس پر بھی یہ آیت پوری پوری صادق آتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی دل کی سختی سے بچائے۔ وَإِنَّ مِنْهَا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس کام سے جو تم کر رہے ہو۔ اب آگے یہاں خطاب ہے صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام بھی بہت سخت تکلیف میں ہوتے تھے کہ جو یہودی ہیں، جو کتاب کا علم جانتے ہیں، جو پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ یعنی جب ظاہر ہے انسان دلائل سے جب بات کرتا ہے نا، اور سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو آدمی کو غصہ آتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے۔ اور جب غصہ آتا ہے تو مایوسی ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے یار چھوڑو، تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دو۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو عام لوگوں کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ تو صحابہ کے حوصلے پست ہوتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، اور آپ کو نا امیدی ہونے لگتی تھی۔ تو اللہ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی اور صحابہ کرام کو بھی۔ وہ تسلی کا حاصل یہ ہے کہ آپ ان کے پڑھے لکھے ہونے کو نہ دیکھیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور یہ جناب اتنے ترقی یافتہ لوگ ہیں، یا ان کو تو تورات کا اور دوسرے علوم بھی بہت آتے ہیں، اس کو نہ دیکھیں۔ آپ ان کی ہٹ دھرمیوں کو دیکھیں، ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں۔ تو جو ایسا ہٹ دھرم بازی میں رہا ہو، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کا یہ حال کیا ہو، جو انہی کی قوم میں سے آئے تھے، تو ایک ایسے پیغمبر جو دوسری قوم میں سے آئے ہیں، ان پر یہ کہاں سے ایمان لے آئیں گے؟ تو اس لیے ان کی جو ہے نا ایجوکیشن سے اور ان کے پڑھے لکھے ہونے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے پڑھے لکھے ہو گئے کیوں ایمان نہیں لے کر آ رہے۔ ان کی حرکتیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود ان سے امیدیں ختم ہو جائیں گی، اور اس نا امیدی سے آپ مایوس نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو موٹیویشن ملے گی۔ یہ موٹیویشن ملے گی کہ جو ایسے نالائق لوگ ہیں ان پر محنت کرنا عبث اور ان پر محنت کرنا فضول ہے، اور ان کے ایمان نہ لانے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پہلے ہی اتنے بڑے مجرم رہے ہیں، تو ایسے مجرم ہم پر کہاں ایمان لے کر آئیں گے؟ تو آپ ان لوگوں سے زیادہ امیدیں نہ لگائیں۔ اللہ فرماتے ہیں افتطمعون، کیا تم امیدیں لگاتے ہو، لالچ رکھتے ہو اس بات کی کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی رہی ہے
یسمعون کلام اللہ، جنہوں نے اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنا تھا. کوہ طور پہ جب گئے تھے نا تو اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تورات، جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں تفصیل سے بتایا ہے. تو اس سننے کے بعد بھی ثم یحرفونہ، پھر اس کو لے جا کے تبدیل کر دیا. تبدیل کیسے کیا کہ بنی اسرائیل نے جب دیکھا تورات کے احکام مشکل ہیں تو یہ 70 گواہوں نے جا کے کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ تو بتایا تھا کہ یہ تورات ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو مشکل لگے اسے چھوڑ دینا، جو حکم آسان لگے اس کو فالو کر لینا. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس کلام کو بھی چینج کر دیا تھا، من بعد ما عقلوہ، حالانکہ وہ اس کلام کو سمجھتے تھے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی تھے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں. تو اس کے باوجود جب ان لوگوں میں اس قسم کی حرکتیں ہیں تو ان سے تم کہاں سے امیدیں لگاتے ہو. اور اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ والا کلام مراد نہ ہو بلکہ تورات مراد ہو، کہ یہ تو تورات کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اس کے بعد ان کے علماء اس میں سمجھنے کے باوجود تحریف کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے مگر اس مطلب کو چینج کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں. تو جو اپنی کتابوں کے ساتھ جنہوں نے یہ حشر کیا ہو، جن کو ہدایت ملی ہو، جس کتاب کو واقعی اللہ کی کتاب یہ مانتے ہوں، تو اس کے ساتھ جب یہ حشر کر رہے ہوں گے تو تمہاری کتاب کو تو یہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ کیا حشر کریں گے اور اس پر کیسے ایمان لے کر آئیں گے. تو اس لیے ان کی ایجوکیشن کو، ان کے پڑھے لکھے ہونے اور ان کے ایمان والے ہونے کو مت دیکھو، بلکہ ان کی حرکتوں کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ جو ایمان نہیں لے کر آ رہا ہے تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے یا تمہاری تبلیغ کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا اپنا قصور ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ فرماتے ہیں ایسے نالائق ہیں جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، کہ منافقین بھی سارے یہودیوں میں ہی ہوا کرتے تھے، مفاد کے لیے ایمان والوں سے کہہ دیتے ہیں ایمان لے آئے، اور جب بعض ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی جو تھے نا یہ خوش آمدی بھی ہوا کرتے تھے، کیونکہ دنیا کی لالچ ان کے دل میں بہت تھی، تو جہاں مل رہے ہیں اس کے منہ پہ اسی کی سی بات. مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں تاکہ مسلمانوں کو جنگ میں فتح وتا ہو تو ہمیں غنیمت ملے اور مسلمان ہمیں مارے نہیں. اور یہودیوں سے ملتے اپنے ہی قبیلوں سے جا کے، بہت سے یہودی ایسے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب جب مسلمانوں سے ملتے نا تو ایک گڑبڑ یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو تسلی دلانے کے لیے کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، تورات کی وہ آیتیں جن سے اسلام کا برحق ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا ثابت تھا، وہ آیتیں ان کو بتا دیا کرتے تھے نمبر بنانے کے لیے. جیسے ہوتا ہے نا، آپ بعض دفعہ دل سے کسی کے ساتھ نہیں ہوتے مگر تسلی دینے کے لیے کہ ہم واقعی اپنے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. اپنے راز بھی انسان بعض دفعہ دشمنوں کو دے دیتا ہے صرف چاپلوسی کے لیے. تو یہ بھی کیا کرتے تھے منافق، یہ یہودیوں کے پاس جاتے اور تورات کی وہ آیتیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تھیں وہ جا کے ان کو بتا دیا کرتے تھے صرف نمبر بنانے کے لیے. پھر جب اپنی قوم میں واپس آتے نا تو قوم کے لوگ ان سے کہتے کہ کم بختو تم یہ کیا کر رہے ہو، اتحدثونہم، کہ تم مسلمانوں کو بتا رہے ہو، بما، وہ چیزیں، فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے صرف تم پر کھولی ہیں، جو صرف تمہیں پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے. تمہیں معلوم ہے کہ آخری نبی کہاں آئے گا، کہ یہ مشرکین کو تھوڑی معلوم ہے، ان کے پاس تو، جو مشرکین مکہ ان کے پاس تو اتنی نالج ہی نہیں ہے. تو جو تمہارے پاس خاص قسم کی نالج ہے تم ان کو جا کے کیوں بتا رہے ہو. لیحاجوکم، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مسلمان لیحاجوکم، حجت میں غالب آ جائیں گے، بھی، اس کے ذریعے، یعنی اس کے ذریعے کیا مطلب، وہ کام جو تم کر رہے ہو اس بیان کے ذریعے تم پر حجت میں غالب آ جائیں گے. عند ربکم، تمہارے رب کے نزدیک بھی. تمہارے رب سے مراد کیا ہے، تمہارے رب نے جو کتاب دی ہے نا اس کتاب کے مطابق بھی وہ تم پر دلیل میں غالب آ جائیں گے. یعنی تمہاری کتابوں سے وہ حوالے پیش کر کے تمہیں غلط ہونا، تمہارا غلط ہونا ثابت کر دیں گے. تمہارے رب کے نزدیک جو چیز دلیل ہے، یعنی تورات، اس سے مراد تورات ہے، تو تورات کے مطابق بھی وہ تمہیں غلط قرار دے دیں گے. یہ تو اور تم پہ غالب آ جائیں گے. یہ مطلب ہے آیت کا. یہ جو ہے نا لیحاجوکم میں جو لام لگا ہوا ہے، لی کا معنی عربی میں ہوتا ہے لیے، کہ اب اگر ہم اس کا معنی لفظی ترجمہ لیے کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا. دوبارہ آیت کا ترجمہ سمجھیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ یہودی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسی توڑے نال ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ایک دوسرے سے تنہائی اختیار کرتے ہیں، چھاؤں میں آتے ہیں، ذرا آؤ بھائی ذرا سائڈ پہ بات چیت سنو یار، میں تو ویسے ہی گیا ہوا تھا وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ، کوئی ویسے ہی، آؤ ذرا چھاؤں میں، میں تو آپ کے ساتھ ہوں. تو وہ دوسرا ان سے کہتا تھا
قالو تو وہ جواب میں دوسرے یہودی کہتے تھے اتحدثونہم، او بھائی تو ٹھیک ہے دنیاوی مفاد کے لیے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہاں جا کے تو یہ شو کرتا ہے میں مسلم ہوں، لیکن تو ایک اور چاپلوسی میں ایک اور کام تو غلط کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اتحدثونہم، کیا تم ان کو جا کے بیان کر دیتے ہو، بیما وہ چیزیں فتح اللہ علیکم جو اللہ نے صرف تمہیں بتائی ہیں، تم پر کھولی ہیں، فتح کا معنی کھولنا نا، ان کو جا کے تم بتاتے ہو، لیحاجوکم تاکہ وہ تم پر دلیل میں غالب آ جائیں۔ تو یہاں تاکہ کا مطلب لیے نہیں ہے، بلکہ اس لام کو لام عاقبت کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی اس کو ڈیفائن کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا، جیسے قرآن میں سورہ قصص میں آتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، حضرت موسیٰ کا تابوت اٹھا لیا فرعون والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا، تاکہ وہ موسیٰ ان کے دشمن بن جائیں۔ حالانکہ فرعون نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ یہ میرا دشمن بنے، لیکن فرعون کے اٹھانے کا رزلٹ یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ دشمن بن کے سامنے آ گئے۔ تو بعض دفعہ رزلٹ جو ہوتا ہے نا اس پہ بھی لام داخل کیا جاتا ہے، اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا کہ فرعون نے تابوت اٹھایا تاکہ موسیٰ فرعون کے دشمن بن جائیں، لفظی ترجمہ یہ ہوگا، لیکن حقیقی ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کو فرعون نے اٹھایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا یا یہ نتیجہ نکلنا تھا کہ موسیٰ اس کے دشمن بن کے سامنے آ گئے۔ تو یہاں بھی یہی مطلب ہوگا اتحدثونہم، یہودی ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو بیان کرتے ہو وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اب سمجھ میں آیا لام کا مطلب؟ جس کا نتیجہ یہ نکلے گا یحاجوکم، کہ مسلمان دلیل میں تم پہ غالب آ جائیں گے۔ یعنی جب ہماری ڈیبیٹ ہوگی نا مسلم کے ساتھ، مسلم کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں، تو ایسے موقع پر مسلمان بھی اس چیز کے ذریعے، اس جو راز تم نے فاش کیے نا، ان راز فاش کرنے کے ذریعے مسلمان تم پر حجت میں غالب آ جائیں گے، مناظرہ جیت جائیں گے وہ، عند ربکم، خود تمہارے رب کے نزدیک بھی۔ تو رب کے نزدیک کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب نے جو تمہیں تورات دی ہے نا، اس تورات کے مطابق بھی، یہ مطلب ہے اس تورات کے مطابق بھی وہ تم پر، یعنی تمہارے ہی مذہب سے وہ تمہارا غلط ہونا ثابت کر دیں گے، ایسے راز جا کے تم کیوں فاش کر رہے ہو؟ افلا تعقلون، کیا اتنی بھی کھوپڑی نہیں ہے تم میں؟ اتنی بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ ایک دوسرے کو ڈانٹ رہے ہیں وہ، اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنی سینس تو ہونی چاہیے کہ چلو چاپلوسی کر رہے ہو مال غنیمت کے لیے، شر سے بچنے کے لیے، لیکن یار چاپلوسی میں اتنی حدود سے آگے نکل جانا کہ اپنے گھر کے راز جا کے ان کو دینا شروع کر دیے، کل کلاں کو ہماری ان سے بحث مباحثہ ہوتا ہے وہ تو ہماری تورات کی آیتیں ہمارے خلاف پیش کرنا شروع کر دیں گے، یہ مطلب ہے۔ اولا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ان کی باتیں سنو، اولا یعلمون، کیا یہ یہودی یہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون، کہ اللہ ان کے راز بھی جانتا ہے اور ان کی ظاہری باتیں بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تورات میں کیا کیا لکھا ہے، اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ تو ان کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے نا، مسلمانوں سے چھپا رہے ہیں وہ آیتیں، اللہ سے تھوڑی چھپا سکتے ہیں۔ تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں نے تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں دی ہیں، تو ان پاگلوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ جو ہے نا وہ راز بھی جانتا ہے اور اعلانیہ باتیں بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے اگلی آیات میں یہودیوں کے عام پبلک کا ذکر کیا۔ یہ تو ان کی علماء کی شرارتیں تھیں نا، کہ جو کہتے تھے تم تورات، ظاہر ہے علماء کو ہی تورات کا پتہ تھا، عام لوگوں کو نہیں پتہ تھا۔ اللہ نے اب پبلک جو ان کی عام لوگ ہیں ان کی باتیں ذکر کی ہیں کہ وہ بھی بالکل فارغ ہیں۔ وہ کیسے فارغ ہیں؟ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو امی ہیں، جو کتاب پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں، تورات میں کیا لکھا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لا يعلمون الکتاب، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، یعنی آسمانی کتاب یعنی تورات، الا امانیہ، سوائے کچھ تمناؤں کے، یعنی ان کے پیروں مرشدوں نے اور ان کے رہبروں نے کچھ چیزیں بتائیں، یہ والا یہ کر لو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور یوں ہو جائے گا تو جنت میں چلے جاؤ گے، اور تم تو ویسے یہودی ہو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، تم تو جاؤ گے ہی جاؤ گے۔ تو کچھ تمنائیں ہیں جس میں ڈال دیا ہے، یعنی وہ بھی کتاب کو فالو نہیں کر رہے۔ میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو واقعی وہ حدیث کی تصدیق ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم لوگ بھی اسی راستے پہ چلو گے جس پر پچھلی امتیں چلی ہیں۔ تو آج بھی جو باطل علماء ہیں، جو باطل اور جاہر پیر ہیں، انہوں نے عوام کو تمناؤں میں ڈال دیا ہے۔ یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ والی صورت اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ سارے کام بن جائیں گے، فجر کے بعد 26 دفعہ یہ پڑھو گے تو 365 دفعہ یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا۔
جو قرآن کے احکام ہیں اصل، جس میں عقیدے کے درست کرنے کو کہا گیا ہے، جس میں آپ کو یہ کہا گیا کہ سود حرام ہے، جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، جس میں ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا، جس میں وراثت بہنوں کو دینے کا حکم دیا گیا، جس میں کسی کا 1 روپیہ بھی کھانے کو حرام قرار دیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ یتیم کا مال جو کھاتا ہے آگ میں انگارے ڈال رہا ہے، پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے وہ، اور جس میں زنا کو برا قرار دیا، جس میں نظروں کی حفاظت کا حکم، وہ آیتیں عوام کی نظروں سے کیا ہیں؟ اوجھل۔ بس یہ ہے کہ عمرہ کر لیا، حج کر لیا اور بکرا کاٹ دیا اور فلاں وظیفہ اتنا پڑھ لیا، پیر صاحب کے پاؤں چوم لیے، ہاتھ چوم لیے، اور یہ چند ایک چیزیں، تو یہ بالکل سیم قرآن یعنی اس آیت میں انہی حالات کی عکاسی کر رہا ہے۔ وَمِنْ أُمِّيُّونَ، ان میں بہت سے ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، قرآن جانتے ہی نہیں، یعنی تورات جانتے ہی نہیں ہیں، الا امانیہ، کیا جانتے ہیں؟ کچھ تمنائیں، تمنا کی باتیں ان کے یہودیوں نے سکھائی ہوئی ہیں، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ۔ ان کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، اور آخری پیغمبر کی یہ علامتیں ہیں، اس پیغمبر پر ایمان لائے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ حضرت عیسیٰ پہ بھی ایمان لاؤ، حضرت موسیٰ پہ بھی، اس پیغمبر پر بھی، پھر سود سے بھی بچو، جو یہودی جو سود لیتے ہیں اس سے بھی بچو، زنا سے بچو، اور بہت سارے احکام۔ تو اللہ اس سے دیکھو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب کا علم کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے نا اس آیت کو سن کے ایک موٹیویشن ملنی چاہیے ہم سب کو کہ قرآن کا سیکھنا اور سمجھ کے پڑھنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ورنہ بہت سے مذہبی لوگ بھی آپ کو الو بنا سکتے ہیں، مذہبی رہنما بھی، اور جو بنائے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے خود سیکھ کے پڑھیں۔ تو چاہے یہ جو لیکچر میرے چل رہے ہیں ان کے ذریعے، یا کوئی دوسرے مستند عالم اگر کوئی درس قرآن دے رہے ہیں تو اس کے ذریعے، کسی بھی طرح سے قرآن کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے، اس سے انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان کی عوام گمراہ کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو ان کے پیر و مرشدوں نے کچھ لارے رپے دیے ہوئے ہیں، کچھ امیدیں دلائی ہوئی ہیں لمبی لمبی، جو اصل احکام ہے وہ تو ان کو بتائے نہیں جاتے۔ فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں یہ لوگ مگر صرف گمان، یعنی ان کے پاس اپنی بات کے برحق ہونے کے دلائل نہیں ہوتے، محض ایک گمان پہ پوری قوم چل رہی ہے کہ جی ہم چونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یہودی ہے تو سیدھا سیدھا نان اسٹاپ ہم جنت میں جائیں گے، اور ہمیں نہ نبی پر ایمان لانے کی ضرورت، نہ سود چھوڑنے کی، نہ اور برائیاں چھوڑنے کی، نہ جھوٹ بولنے، جو منافقت ان میں تھی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ویسے ہی چلے جائیں گے۔ یا جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو اتنی دفعہ یہ پڑھ لو۔ تو اللہ نے آگے فرمایا فویلون، بس تباہی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو تورات اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ان عوام کو گمراہ کرنے والے یہود کے علماء ہیں، تو تباہی ہے ان علماء کے لیے جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور کس طریقے سے؟ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ سے آیتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یعنی ان میں تحریف بھی کر رہے ہیں۔ تو لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس تحریف کے ذریعے دنیا کے چند ٹکے خرید لیں، کیونکہ عوام کو جب آپ عوام کی جیسی باتیں کرو گے جس سے عوام خوش ہوتی ہے تو ہدیے نذرانے بھی ملتے ہیں۔ تو یہود یہ معنوی تحریف بہت کرتے تھے، تفسیروں میں گڑبڑ کر دیا کرتے تھے تاکہ پبلک خوش رہے اور ہدیے نذرانے ملتے رہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تاکہ یہ ہدیے نذرانے لیتے رہیں لوگوں سے، یہ ان کے لیے تباہی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فویل لہم، تباہی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھ لکھ رہے ہیں، جو غلط تفسیریں لکھ رہے ہیں یا آیتوں کی غلط تشریح کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی، اس پر بھی ان کے لیے تباہی، وویل لہم مما یکسبون، اور ایک اور تباہی اس کمائی کے لیے بھی جو یہ کر رہے ہیں، یعنی غلط سلط تشریحات تورات کی کر کے جو پبلک سے ان کو پیسہ مل رہا ہے، اس پیسے کی وجہ سے بھی ان کے لیے تباہی ہے۔ تو آخرت میں تباہی در تباہی در تباہی، 3 تباہیوں کا ذکر کیا، ایک تورات میں تحریف، دوسری اس کے ذریعے چند ٹکے خریدنا، ٹھیک ہے نا، دو تباہیوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان دونوں وجہ سے ان کے لیے تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔